بات واضح ہے کہ مکہ میں حکومت کوفیوں یا سبائیوں کی نہیں تھی بلکہ ناصبیوں کے پیر و مرشد یزید ابن معاویہ کی تھی. لہٰذا مکہ میں جو بھی کاروائی ہونی تھی وہ بحکم یزید ہی ہونی تھی. بالفاظ دیگر جو دیکھو کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں جو بھی کاروائی ہونی تھی بحکم یزید ہونی تھی. بھائی کہیں بھی کوئی بھی کاروائی ہوتی بحکم علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کوفیوں نے, کیا وہ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی, ان کے حکم سے کاروائی ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 لوگوں پہ حملہ ہوا. علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا, معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا, عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا. 3 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کی کوشش کی گئی. کیا یہ حکومت کے حکم سے ہوا تھا؟ کیا یہ معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا تھا؟ نہیں. تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی ہنگامہ ہوگا, کوئی بھی قتل ہوگا, کوئی بھی خون خرابہ ہوگا, کوئی بھی قتل کرنے کے بعد تو وہ حاکم کے حکم سے ہی ہوگا. یہ بات جو ہے غلط ہے. کاروائی اس خبیث نے میدان کربلا میں کروائی وہ حضرت حسین علیہ السلام کو مکہ میں ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء کرام اور محدثین اعظام نے یزید کو کہہ رہے ہیں مکہ میں نظر آ رہی تھی. مکہ میں نہیں نظر آ رہی تھی ان کو. مکہ میں ان کو ایک اندیشہ تھا کہ کہیں بھی اگر قتل ہونا ہوگا تو کہیں بھی قتل ہو جائیں گے. لیکن جب وہاں گئے, کوفہ کے قریب پہنچے, بلکہ مکہ سے نکلتے ہی جب ان کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا, وہیں پہ واپس ہو رہے تھے. بلکہ وہاں جب کربلا میں پہنچے تو وہاں بھی انہوں نے جو ہے یہ فرمائش کی کہ بھئی ہمیں جانے دیا جائے اور یزید کے پاس جانے دیا جائے. میں یزید کا نام لیا انہوں نے کہ ہمیں, بلکہ تاریخ تبری میں یہ بات صحیح سند سے موجود ہے. ہماری کتاب یزید بن معاویہ میں ہے, وہ روایت میں نے پوری نقل کی ہے کہ تاریخ تبری میں صحیح سند سے موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید کے پاس جانے دو, میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یزید سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر یزید سے مسئلہ ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہاں جانے دو, یہ مارنے والے غدار کوفی ہیں. اگر یزید سے ان کو ڈر ہوتا کہ یزید ہم کو مار دے گا تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یزید کے پاس لے چلو. ایسا وہ کبھی نہیں کہتے. بلا طور پر سانحہ کربلا کا ذمہ دار قرار دیا. آگے انہوں نے ریفرنسز دیے کن علماء نے, کس کس فرقے کے اور کن کن اکابرین نے یزید کو سانحہ کربلا کا ذمہ دار قرار دیا. تو یہ کن کن اکابرین میں ذمہ دار قرار دیا. بھائی آپ جس دور کا واقعہ ہے اس دور میں تو کسی نے نہیں کہا کہ یزید اس کا ذمہ دار ہے. کوئی ایک حوالہ بتائے یزید کے دور میں جب یہ شہادت ہوئی تو اس وقت صحابہ میں سے اور تابعین میں سے کسی ایک نے کہا ہو. اب یہ میرا دوسرا مطالبہ ہے. پہلے میرا مطالبہ کیا تھا جس کا جواب نہیں دے پائے. مطالبہ یہ تھا کہ آپ کوئی ایک حوالہ دو کہ حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا. اور ایک دوسرا مطالبہ سن لے بھیا, جا ڈھونڈ کے لا, اس کا بھی جواب دے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت پورے صحابہ تابعین میں جو موجود تھے ان میں سے کیا کسی ایک نے اس کا ذمہ دار یزید کو بتایا؟ کیا کسی ایک نے بلیم کیا یزید کو؟ یزید کو کسی نے بلیم نہیں کیا. ہاں روایات جو موجود ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر کے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ عراقیوں نے جو ہے قتل کر دیا. سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں صحیح سند سے, وہ کہتے ہیں کہ عراقیوں نے جو ہے ان کو قتل کیا. خود زین العابدین جو حسین کے صاحبزادے بیٹے ہیں, جو آئی وٹنس ہیں اس جنگ میں, اس لڑائی میں, اس معاملے میں پورا شریک تھے, موجود تھے, اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے. ان کی روایت طبقات ابن سعد میں جید سند سے آتے ہیں. جب وہ نکلنے لگے کوفہ سے یزید کے پاس جانے کے لیے شہادت کے بعد, تو سارے کوفہ کے لوگ آ کے رونے لگے. تو انہوں نے کہا یہ ہم کو رو رہے ہیں, یہ نہیں لوگوں نے قتل کیا ہے, یہ ہم پہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ انہوں نے یزید کو جبکہ جب یہ یزید کے پاس گئے نا تو یزید بھی رونے لگا. وہاں نہیں کہا یہ یزید رو رہا ہے یہ ان کو مارا, لیکن کوفی جب رونے لگے تو کہا یہ رو رہے ہیں یہ ان کو مارے. تو اس وقت چاہے اہل بیت ہو, چاہے صحابہ ہو, چاہے امہات المومنین ہو, جن کے بھی تبصرے ملتے ہیں سب نے کوفیوں کو اس کا ذمہ دار بتایا, کسی نے یزید کو ذمہ دار نہیں بتایا. بعد کے لوگ کہتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے, نہ ان کے پاس کوئی ریفرنس اور حوالہ ہے. جی جواب آیا سنابلی صاحب کو دفاع امام حسین کتاب سے پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم کی طرف سے. تو کیا سنابلی صاحب یہ دلیل آپ کے لیے کافی نہیں کہ حضرت حسین خروج کر رہے ہیں مکے سے کوفہ کی طرف؟ خروج کس لیے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھو یہاں یہ آدمی دیکھیے شروع میں خروج کا کچھ اور مطلب بتا رہا تھا, اب یہاں خود کہہ رہا خروج کر رہے ہیں مکے سے کوفہ کی طرف. تو یہاں خروج کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو اس سفر کرنے سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ وہ یزید کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں یا یزید کو کچھ بول رہے ہیں؟ یزید ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے الفاظ دکھاؤ نا, کوئی جملہ دکھاؤ. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, یہ ہماری بات کا جواب ہے. یہ ہماری بات کا جواب ہے کہ کوفہ سے وہاں جا رہے ہیں. ہماری بات کا جواب سیدھا جملہ بتاؤ, جیسے ہم جملہ بتاتے ہیں نا, جیسے ہم بتاتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا عراقیوں کے خلاف, ہم بتاتے ہیں جیسے ہم مالک اشتر کو جو بتاتے ہیں نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا, صحابہ نے اس کے خلاف بولا, تو ہم کیا جملہ بتاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کو کتا کہا. ہم قلب دکھاتے ہیں.
ہم جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بددعا دی، ہم اما عائشہ کا جملہ بتاتے ہیں. تو جیسے مالک الاشتر کے خلاف ہم صحابہ اور امہات المومنین کا جملہ دکھاتے ہیں، ایسے آپ دکھاؤ نا، ایسے آپ دکھاؤ یزید کے تعلق سے کہ کسی صحابی نے کچھ کہا ہو یا کسی تابعی نے کچھ کہا ہو یزید کے خلاف اس معاملے میں. جب قتل ہوا تو کسی نے بلیم کیا ہو کہ یزید نے مارا ہے، یزید نے مروایا ہے، سب کیا. ارے بعد میں کسی نے الزام لگایا تو شراب پیا، یہ کیا، وہ سب جھوٹے الزام لگائے. لیکن یہ جب شہادت کا واقعہ ہوا اس وقت کس نے الزام لگایا وہ آپ بتائیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کر رہے ہیں کہ مکے کے اندر حج کے ایام کے اندر کوئی قتل و غارت نہ ہو جائے. کون کرے گا قتل و غارت؟ وہی حکومت جس نے پہلے. حکومت کیسے کرے گی بھائی؟ قتل و غارت ہوگا وہاں پہ. حکومت اس سے پہلے کیا قتل نہیں ہوئے؟ کیا یزید کے دور سے پہلے قتل نہیں ہوئے مکہ میں؟ بھائی مکہ میں، مدینہ میں، بہت ساری جگہ پہ قتل ہوئے. کیا ہر قتل حاکم کراتا ہے؟ نہیں. مکے میں کوشش کی حضرت حسین کے پیچھے بندے لگا کر، پھر مدینہ تک ان کو پہنچایا، مدینہ سے پھر آپ. مکے میں کسی بندے کو پیچھے نہیں لگے، بلکہ یہ بندے کوفہ سے آئے تھے. یہ مکہ پہنچ چکے تھے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، چلیے کوفہ. تو بندے کوفہ والوں نے لگائے تھے، یزید نے کوئی بندہ نہیں لگایا، سارے بندے کوفہ والوں نے لگائے تھے. کوفہ کربلا تک گئے اور وہاں پہ یزیدی افواج نے آپ کے ساتھ کیا کیا وہ ایک ایسی دردناک داستان ہے کہ آپ کو ہم اب وہ سنانے لگ جائیں تو. دردناک داستان تو ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ دردناک داستان رقم کرنے والے یزیدی نہیں، یزید کی فوج نہیں، یہ شامی نہیں. یہ رقم کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں دردناک داستان جو ہے رقم کی. یہ کوفیوں نے، یہ کوفہ کا دہشت گرد وہاں گیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. انہی کوفیوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد الزام ڈال دیا طلحہ پر، اور حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے الزام ڈال دیا یزید پر. بس یہ ویڈیو ختم ہو گئی یہاں پہ. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.